پہلے چھوٹے مرزے کی چیخ سن لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اوے غلام احمد قادیانی دجال بھی یہ جرت نہ کر سکا، اس نے بھی اپنے آپ کو محمد نہیں ذل محمد کہا، اور ڈرتے ڈرتے مسکین ہارون نے لکھا اپنے وہ شیطانی خزائن جس کو یہ روحانی خزائن کہتے ہیں۔ چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ بڑے مرزے نے یعنی مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو محمد نہیں کہا بلکہ ذل محمد کہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی بڑے مرزے نے اپنے آپ کو محمد نہیں کہا، اس نے ذل محمد کہا ہے؟ پہلے بھی ہم کئی بار بتا چکے کہ یہ مرزا چھوٹا مرزا بڑے مرزے کی حمایت میں دن رات بیچارہ اپنا سکون برباد کیے ہوئے ہے، اور یہ اتنا پریشان ہے آپ مرزائیوں اور مرزے کے بارے میں، بڑے مرزے قادیانی کے بارے میں کچھ بھی تھوڑا سا بول دیں تو اس بیچارے کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اس کی جلن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی بڑے مرزے نے اپنے آپ کو محمد نہیں کہا۔ کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 134۔ مرزا خود لکھتا ہے، کہتے ہیں منم مسیح زمان و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد۔ یہ بڑے مرزے کی کتاب ہے، خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہے، اس کی اپنی تحریر ہے۔ کہتا ہے کہ میں زمانے کا مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اور میں محمد اور احمد اور مجتبی ہوں۔ یہ بڑا مرزا صاف صاف کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، اور کہتا ہے کہ میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، اور میں مجتبی بھی ہوں۔ مگر چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ نہیں۔ اوے غلام احمد قادیانی دجال بھی یہ جرت نہ کر سکا، اس نے بھی اپنے آپ کو محمد نہیں ذل محمد کہا۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں، لعنت ہے تیرے ہوتے تیرے مننے والے ہوتے۔ اور مرزا جی اگر بڑے مرزے کی حمایت میں تو نے کھڑا ہونا ہی تھا تو کم از کم ان کی کتابوں کو تو پڑھ لیتا۔ جس طرح تو قرآن سے جاہل، تو حدیثوں سے جاہل، تو تاریخ سے جاہل، تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاہل، تو اسلام سے جاہل، تو فقہ سے جاہل، تو دینیات سے جاہل، تو اسی طرح قادیانیوں کے لٹریچر سے بھی جاہل ہے۔ اور مرزے تو کیسے کہہ رہا کہ اس نے محمد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے ذل محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ پڑھ کے دیکھ روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 134۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، کہتے ہیں میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں مجتبی بھی ہوں۔ اوے غلام احمد قادیانی دجال بھی یہ جرت نہ کر سکا، اس نے بھی اپنے آپ کو محمد نہیں ذل محمد۔ میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیو، بات یہاں تک نہیں رکی کہ صرف مرزے چھوٹے نے یہ کہہ دیا کہ بڑے مرزے نے اپنے آپ کو محمد نہیں کہا۔ اب یہ معاذ مسلمانوں کا اس کے اوپر الزام ہے، اور یہ مسلمانوں کا معاذ اللہ اس کے اوپر ایک تہمت ہے جو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے محمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں نے آپ کو خود انہی کی کتاب سے دکھا دیا، وہ اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہتا ہے، موسیٰ بھی کہتا ہے، احمد بھی کہتا ہے، محمد بھی کہتا ہے، اور مجتبی بھی کہتا ہے۔ چھوٹے مرزے کی حمایت صرف یہاں تک نہیں رکتی، چاند ایک جھلکیاں اور سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اہل کتاب کا اگر زبیہ لال ہے تو قادیانیوں کا زبیہ بھی لال ہی ہوگا۔ کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے۔ اہل کلمہ بھی ہے وہ، جو بخاری میں حدیث ہے، جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے، اور بلکہ آپ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں۔ غلام احمد قادیانی نے جب ذلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ڈائریکٹ دعوی نبوت کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے۔ وہ اس نے کہا کہ میں جو ذلی نبی یا ذل محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں، تو قطعاً یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں ان کا امتی ہوں، یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں، چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد ہوا ہے، اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا ذلی نبی کہتا ہوں، ورنہ رسول اللہ تو خاتم النبیین۔ یہ میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ میں نے ابھی آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت میں، پیغمبر کی کسی حدیث میں مجھ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا
اس سے روکا گیا ہے. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. اور میرے پاس کچھ قادیانی بھائی کچھ عرصہ پہلے آئے تھے، اور ظاہر ہے کہ میں یہود و نصارہ سے بدتر نہیں ان کو سمجھتا، بالکل کلیئر کٹ میں اپنی ویڈیوز میں بھی کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، بخاری مسلم کو مانتے ہیں. قادیانی اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی ان کے اوپر فتویٰ لگانا چھوڑ دیں گے. تو اسی لیے میں جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں. اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے. قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ ختم نبوت پہ جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں، یہ ایک خاص فرقے کے خلاف ہیں. اور مجھ سے تو چونکہ قادیانی مکتبہ فکر کے لوگ بھی اس حوالے سے رابطہ کرتے رہتے ہیں ختم نبوت کو ڈسکشن کرنے کے لیے. قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا. کیوں؟ کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں، کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہے؟ وہ تو پھر کافروں کی اولاد ہے. میں آپ کو سٹیپ بائی لے کے آ رہا ہوں. لہذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر. یہ تو ڈکلیئر ہوا، مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے. اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے. اچھا اب اہل کتاب پہ آ جائیں. اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے. یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں. اب رہا عمل کرنے کی بات تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، نیٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے. جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ پیر میرے علی شاہ صاحب سامنے آئے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء سامنے آئے. اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا، یہ ایک الگ چیز ہے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میرے علی شاہ صاحب کی، جو یہ کہتے ہیں بہت بڑے ہمارے جی ہیرو غلام قادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیا کیڑا سی دوئیں چوں. وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ انہیں دوئیں چوں نسیا کون سی. کہتے نہیں وہ لاہور جا کے بیٹھ گئے تھے، وہ قادیان تو آئے ہی نہیں. سرکار وہ نہیں آئے تھے، تسی پہنچ جاندے نا، نگاہ مار کے ساڑ دیندے نا انہوں. وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ گریٹ برٹن نے کہا تھا کہ اس نے ہنڈے رکھے ہوئے یہاں پہ تو تمہیں مار دیں گے، کیونکہ یہاں سے پٹھان بھی کافی سارے سال لے گئے تھے وہ. تو اس لیے وہ ایک امن کی وجہ سے اس کو انہوں نے نکلنے نہیں دیا. اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے. تب میں بتاؤں گا کہ قادیانیوں نے جو ترجمہ بدلا جو تم لوگوں نے ترجمے بدلے میں، ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا کہ کس جگہ پہ تم لوگوں نے ڈنڈی ماری، جہاں قادیانیوں کا ترجمہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے ڈنڈی ماری ہوئی. قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے، ویسے تو میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، قرآن کے ترجمے میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا. جی وہ ترجمہ کون سا ترجمہ بدلا ہوا ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئے کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دی. اوے غلام احمد قادیانی دجال بھی یہ جرت نہ کر سکا، اس نے بھی اپنے آپ کو محمد نہیں ذل محمد کہا، اور ڈرتے ڈرتے مسکین نے لکھا. جی عزیزان گرامی، آپ نے سن لیا، دیکھ لیا. بڑے مرزے کا میں نے آپ کو دعویٰ سنایا کہ وہ اپنے آپ کو محمد بھی کہتا ہے، احمد بھی کہتا ہے، مجتبیٰ بھی کہتا ہے، اور رسول اللہ بھی کہتا ہے، رسول بھی کہتا ہے. اتنا کفریہ عقیدہ رکھنے کے باوجود چھوٹا مرزا پھر بھی ان کے بارے میں کہے کہ ان کا ذبیحہ حلال، ان کی عورتوں سے نکاح حلال، وہ اہل قبلہ ہیں، وہ یہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اہل قرآن ہیں، اور وہ اہل کتاب سے بلکہ بہتر ہیں، اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز، اور وہ حوض کوثر پر آئیں گے اور ان کے اعضاء وضو چمکتے ہوں گے، وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے،
اور وہ بھی اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں اور وہ بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں. اور میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی؟ تمہیں نہیں معلوم ہو رہا کہ چھوٹا مرزا تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بڑا مرزا علل اعلان اپنے آپ کو محمد احمد پتنی کیا کیا کچھ کہہ رہا ہے، مگر چھوٹا مرزا صفائیاں دینے میں لگا ہوا ہے. کہتا ہے کہ نہیں، یہ اس کے اوپر محض الزام ہے، اس نے اپنے آپ کو کوئی محمد یا احمد نہیں کہا، یہ مسلمانوں نے اس کے اوپر الزام لگا دیا. ہم نے الزام نہیں لگایا، انہی کی کتابوں سے میں نے دکھا دیا ہے کہ بڑا مرزا اپنے آپ کو محمد بھی کہتا ہے اور احمد بھی کہتا ہے. ٹائم قیامت تک یہ جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے. اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں. اللہ تیرے ہوتے تیرے مننے والے